بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کون سے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اس سلسلے کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ اصحاب فضل، صابرین اور اللہ کے لیے محبت رکھنے والے۔ اس کے متعلق حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوقات کو جمع فرمائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، کہاں ہیں اصحاب فضل؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ انہیں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اصحاب فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہارا فضل کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم پر ظلم ہوتا تھا ہم صبر کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتا تھا تو ہم تحمل سے کام لیتے تھے۔ بس انہیں کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ نیک لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ منادی پھر دوبارہ ندا دے گا، اصحاب صبر کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ انہیں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اصحاب صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ رہتے تھے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو، وہ نیک لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ منادی پھر ندا دے گا، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بڑی تیزی سے جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ انہیں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے، اللہ کے لیے تمہاری آپس میں محبت کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے مہربانی والا معاملہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ بس انہیں کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو نیک لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے میزان نصب فرمائیں۔ بیماری پر صبر کرنے والے لوگوں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت جسے جنونی کیفیت یا آسیب لاحق تھا، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، وہ تمہیں شفایاب عطا فرمائیں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تم پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، بلکہ میں صبر کر لیتی ہوں لیکن مجھ پر کوئی حساب نہ ہو۔ نابینا کا اجر و ثواب کے متعلق حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوال دین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی آزمائش بینائی کی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اس آزمائش میں مبتلا فرمائے اور وہ اس پر صبر کرے یہاں تک کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، تو اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ہوتی ہے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ سفر مکہ میں وفات پانے والے کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستہ میں فوت ہو گیا تو اس کی نہ ہی پیشی ہوگی اور نہ ہی اس سے حساب لیا جائے گا۔ رحیم و صابر کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا کوئی بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور رحم کرنے والا، صبر کرنے والا۔ قناعت اختیار کرنے والے کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، وہ شخص جس نے اپنا جوڑا دھویا اور اس کے پاس مزید کپڑے نہ تھے، وہ شخص جس کے چولہے پر 2 ہانڈیاں نہیں رکھی گئیں، وہ شخص جس نے پانی منگوایا
اور اسے نہیں کہا گیا کہ وہ دو میں سے کون سا پانی تمہارے لیے لاؤں۔ طالب علم، فرمانبردار بیوی اور اطاعت گزار لڑکے کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم، شوہر کی فرمانبردار بیوی اور والدین کے ساتھ اچھا معاملے کرنے والا لڑکا بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ فاقہ کشی کرنے والے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حساب کی شدت سے بھوکا محفوظ رہے گا اگر اسے ثواب امید ہوئی۔ کسی کی حاجت پوری کرنے والے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت برآری کے لیے روانہ ہوا تو اسے ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اگر وہ حاجت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن کہ اسے اس کی ماں نے جنا تھا، اور اگر اسی دوران وہ فوت ہو گیا تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افضل ترین شہداء کے متعلق حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے شہداء افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حضرات جن کی دوران جنگ دشمن سے مڑ بھیڑ ہو اور وہ اپنا منہ نہ موڑیں حتیٰ کہ شہید کر دیے جائیں، یہی لوگ جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے، اور انہی کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکرائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو اس سے حساب نہیں ہوگا۔ بچے کی پرورش کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بچے کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ اٹھا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب نہیں لیں گے۔ جمعہ کے دن وفات کے متعلق حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی مرد ہو یا عورت شب جمعہ یا جمعہ کے دن فوت ہوا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا، اور جب جمعہ کا دن آئے گا اس کے ساتھ گواہ بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ فقراء اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی فقراء اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فقراء کی تعریف میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فقراء کی تعریف پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے کپڑے پرانے ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، انہیں دروازوں سے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، وہ مالدار عورتوں سے نکاح نہ کر سکیں، جو ان کی ذمہ دوسروں کا حق ہے مکمل ادا کریں، اور جو ان کا دوسروں کے ذمہ حق ہے وہ انہیں نہ ملے۔ فقراء 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور تمہارے رب کا وہ دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مسکنت سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری زندگی اور موت حالت مسکنت میں ہو، اور مجھے قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں داخل فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مساکین جنت میں اغنیاء سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ غربت کا آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن اوائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو لوگوں کا حساب ہی نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے، ہمیں اموال ملے ہی نہیں جو آج ہمیں مشغول رکھتے۔ روایات میں تطبیق میں بعض روایات میں مذکور ہے کہ فقراء امراء سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ ان دونوں روایات میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ فقراء کے مختلف احوال ہوں گے۔ بعض فقراء 40 سال پہلے اور بعض 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مومنوں کی جنت کے دروازے پر ملاقات ہوگی، ایک دنیا میں مالدار تھا اور ایک فقیر تھا۔ فقیر کو تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ امیر کو جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے روک لیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت میں ان دونوں کی ملاقات ہوگی تو فقیر کہے گا بھائی آپ کو کیوں روک لیا گیا تھا؟ واللہ میں تو آپ کے بارے میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہے گا بھائی مجھے تمہارے بعد میرے نہ چاہنے کے باوجود روک لیا گیا، میں نے وہاں بڑا مشکل وقت گزارا، حتیٰ کہ تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے میرا اتنا پسینہ بہہ گیا کہ اگر 1000 اونٹ خمس ایک کڑوی بوٹی کھاتے تو ان کو اتنا پسینہ نہ آتا۔ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر آؤں گا اور دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو خازن پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں حکم ملا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے پہلے داخل ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ مومنین جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء۔ اس نے پوچھا پھر کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء۔ اس نے پوچھا پھر کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کے مؤذن۔ اس نے پوچھا پھر کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیت المقدس کے مؤذن۔ اس نے پوچھا پھر کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری اس مسجد کے مؤذن۔ اس نے پوچھا پھر کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمام مؤذنین اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والوں کو بلایا جائے گا جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے۔ سب سے پہلے جنت میں اور جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر وہ 3 لوگ بھی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگ بھی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ 3 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ یہ ہوں گے: شہید، وہ غلام جو اپنے رب کی بھی بہترین عبادت کرے اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرے۔ نمبر 3 وہ عیالدار جو پاک دامن ہو اور احتیاج کے باوجود سوال سے بچتا ہو، اور وہ 3 جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے یہ ہوں گے: بد زبان امیر، وہ مالدار جو اپنے مال میں حتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، اور نمبر 3 اترانے والا فقیر۔ غلام آقا سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے آقا سے 70 سال قبل جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آقا کہے گا اے اللہ یہ تو دنیا میں میرا غلام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اسے تیری خدمت کا بدلہ دے دیا۔ ذاکرین جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اہل کرم کے بارے میں آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کرم کون ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس ذکر والے ظالم کو معاف کر دینے کی جزا کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی خود پر کیے گئے ظلم کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔